میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ دنیا چاند سے بھی آگے جا چکی ہے، دوسرے سیاروں کو ایکسپلور کر رہی ہے، جبکہ ہم ابھی بھی اپنے بنیادی مسائل سے جونج رہے ہیں، لائک روٹی، کپڑا، مکان، بھوک، افلاس۔ ہر سال ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہر سال ہم سیلاب کی زد میں آئے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت NFTs پر بات ہو رہی ہے، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کرپٹو کی جگہ بھٹو ہے۔ کرپٹو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح بھٹو کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے، لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ بلاک چین کی جگہ شریف چین ہے۔ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن چکا ہے، اب چوتھی دفعہ اس کا چھوٹا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم بن چکا ہے، اور پنجاب کا CM اس کا بیٹا حمزہ شہباز ہے۔ اسی طرح NFTs اور ٹیکنومکس کی جگہ پولیٹکس ہے۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کر رہی ہے، ان کا سارا فوکس ٹیکنالوجی پر ہے، انہیں ان کے آرمی چیفز کا نہیں پتہ، جبکہ ہمارے ہاں رات 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک میٹرک پاس پولیٹیشینز ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کا برین واش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی 5ویں سب سے زیادہ ینگسٹ پاپولیشن ہے، لیکن اس یوتھ کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، اسے کام پر نہیں لگایا جا رہا، نوکریوں کا فقدان ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی جی رہی ہے، جن کی پر ڈے کی انکم 300 to 500 روپیز ہے۔ ان پولیٹیشینز کو ہم اپنا مسیحا سمجھے بیٹھے ہیں اور شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ ان کی سپورٹ میں ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر، لائنوں میں لگ کر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، جلسوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم ان کی سپورٹ میں نکلتے ہیں، ان لیڈرز کی خاطر ہم مار برداشت کرتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں۔ پاکستان کا قانون ایسا ہے کہ اگر آپ پر زندگی میں کبھی بھی کوئی FIR کٹی ہو، یا آپ بیل پر ہوں، یا آپ کو کبھی بھی جیل ہوئی ہو، تو آپ کبھی بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم خود بیل پر ہے۔ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہم ابھی بھی اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا، مکان سے آگے نہیں جا رہے، ٹیکنالوجی کو ایکسپلور نہیں کر رہے۔ آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا ہے۔ اسٹونیا دنیا کا پہلا ایسا ملک بن چکا ہے جس کی 100% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے اور ان کی ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے۔ UAE 2025 تک ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ سیف کنٹری ہونے کا اعزاز اپنے نام کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ملک میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہمارا آدھا دن لائٹ کا ویٹ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ہمارے پاس فرسٹ ورلڈ کنٹری کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، اس کے باوجود ہم دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان 70 سالہ پولیٹیشینز کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہیں واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرنا آتا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی حالت بدلیں گے۔ پچھلے 70 سالوں سے یہی اس ملک پر قابض ہیں، انہی نے ہماری تعلیم کا، ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں اس تھرڈ کلاس زندگی سے آگے لے جانا ہی نہیں چاہتے، یہ ہماری حالت بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ان سب کی اولادیں، ان سب کے اپنے گھر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہیں، لندن میں ہیں، UK میں ہیں، USA میں ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مڈل کلاس انسان اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس ملک سے باہر جا سکے۔ ہمارے ملک میں ایک مڈل کلاس انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر پراپرلی چلا سکے۔ ہمارے ملک میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ کوئی ایک فرد پورے گھر کو فیڈ نہیں کر سکتا، ہر ایک فرد کا کام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو ATMs یوز کرنا نہیں آتے، ٹیکنالوجی یوز کرنا نہیں آتی۔ ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ عورتیں اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں۔ دنیا اس وقت چاند سے آگے جا چکی ہے، دوسرے سیاروں کو ایکسپلور کر رہی ہے، جبکہ ہم آج بھی 200 سال پرانی سٹوریز پڑھ رہے ہیں۔ ہماری کمپیوٹر کی بک میں آج بھی فلوپی ڈسک کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، فولڈر کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت میٹاورس کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہم ابھی بھی فلوپی ڈسک پر ہیں۔ دنیا میں اس وقت 1 TB سٹوریج والے فونز آ چکے ہیں، جبکہ ہم ابھی بھی فلوپی ڈسک کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کی ٹوٹل میموری 500 KB سے کم ہوتی ہے، جس میں صرف ایک پکچر سٹور کی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ ممالک پاکستان سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ ان ممالک کے پاس پاکستان سے بھی کم وسائل ہیں۔ سری لنکا میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس کے باوجود ان ممالک کے پاسپورٹس ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا سب سے بدترین پاسپورٹ ہے۔ پاکستان سے پہلے 3 بدترین پاسپورٹس میں افغانستان، عراق اور سیریا شامل ہیں، اور یہ تینوں ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ دنیا کا سب سے مضبوط ترین پاسپورٹ
सिंगापुर का है, और सिंगापुर की आबादी और उसका रकबा दोनों कराची शहर से भी थोड़े हैं। इस सब की क्या वजह है? क्यों हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के वसाइल होने के बावजूद भी हम क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है अंधी तकलीद। हम अपने मोहल्ले की गली पक्की करवाने पर अपना वोट दे देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे वोट की क्या कीमत है, उसकी वैल्यू क्या है। हमें नहीं पता कि तालीम की क्या वैल्यू है। हमें नहीं पता कि टैक्सेशन की क्या वैल्यू है। हमारा तालीमी निज़ाम दुनिया के बदतरीन तालीमी निज़ामों में से एक है। हमारा सेहत का निज़ाम दुनिया के बदतरीन सेहत के निज़ामों में से एक है। लेकिन हम इस चीज़ पर आज भी खुश होते हैं कि हमें फ्री अद्वियात मिलती हैं, सहूलतों का फुकदान है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात पर खुश हैं कि आटा 100 रुपये सस्ता हो चुका है। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर 2022 तक यही मसाइल हैं। हम इन्हीं मसाइल से जूझ रहे हैं, और आगे आने वाले 70 सालों में भी हम इन्हीं मसाइल से जूझ रहे होंगे अगर आज हमने खुद को ना बदला, अगर आज हमने स्टैंड ना लिया, अगर आज हमने अपनी अहमियत को, अपने वोट की अहमियत को ना समझा, अगर आज हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ना खड़े हुए, तो अगले 70 साल तक हम यही सब देखते रहेंगे। दुनिया वक्त के साथ आगे जा रही है, जबकि हम वक्त के साथ मज़ीद पीछे जा रहे हैं। दुनिया वक्त के साथ तरक्की कर रही है, हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम अपने मोहल्ले की गली या सड़क पक्की करवाने के इवज़ अपना वोट दे दें। जब भी ये पॉलिटिशियंस आपके पास वोट के लिए आएँ, तो इन्हें परफॉर्मेंस की बेस पे वोट दें। खुद सियासत में हिस्सा लें, खुद सियासत को पढ़ें, खुद इस सिस्टम को समझें और खुद स्टैंड लें। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज हम आगे नहीं आएंगे, तो आने वाले 70 सालों में मुल्क की हालत इससे भी बदतर हो चुकी होगी। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क से हमेशा के लिए हिजरत कर जाते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। हमें ब्रेन गेन करना होगा, दुनिया के बेहतरीन दिमागों को इस मुल्क में लाना होगा। उसके लिए वसाइल को इस्तेमाल करना होगा, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना होगा, ब्लॉक चेन, क्रिप्टो, NFTs को समझना होगा। इस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना होगा। जिन पॉलिटिशियंस को हम वोट देते हैं, इन्हें व्हाट्सएप भी यूज़ करना नहीं आता, इन्हें टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं है। अगर हम मज़ीद इनको वोट देते रहेंगे, इन्हीं को अपना लीडर बनाते रहेंगे, इन्हीं को हुकूमतें देते रहेंगे, तो ये मुल्क मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगा। दुनिया इस वक्त डिजिटलाइज हो रही है, और हम आज भी मैनुअली सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त विंडोज़ 11 आ चुकी है, और हमारे बेशतर ऑफिसेज में अभी भी विंडोज़ 7 चल रही है। हमें वक्त की रफ्तार के साथ चलना होगा। मुल्क में लाकानूनियत को ख़त्म करना होगा, इंसाफ को यकीनी बनाना होगा, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना होगा। क्योंकि कुफर के साथ मुआशरा चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ मुआशरा नहीं चल सकता। हमें हमारी नौजवान नस्ल को आगे लेकर आना होगा, इनको मौक़े फ़राहम करने होंगे। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करें, अपने आप को पहचानें, खुद स्टैंड लें, खुद आगे आएँ। इस मुल्क की तरक्की हमारे अपने हाथों में है। जज़ाकल्लाह खैर।